بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام چھوٹی بات بڑی نیکی کے ساتھ رشید احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، حضرت سالم بن عبداللہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ مسجد حرام میں تشریف لائے طواف کرنے کے لیے، تو اتنے میں خلیفہ وقت ہشام بن عبد الملک بھی طواف کرنے کے لیے آ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت سالم طواف کر رہے ہیں، تو چونکہ یہ اپنے وقت کے امام تھے اور مدینہ منورہ کے اندر اس وقت جو 7 فقہا اور 7 مفتیان کرام تھے جن سے بڑے بڑے حضرات اپنے شرعی مسائل میں رہنمائی طلب کیا کرتے تھے، حضرت سالم ان 7 میں سے ایک تھے۔ جب ہشام نے ان کو دیکھا تو ان کے قریب آئے اور کہنے لگے کہ اگر آپ کی کوئی حاجت، کوئی ضرورت، کوئی خواہش ہو تو مجھے بتائیں تاکہ میں آپ کی وہ ضرورت پوری کر سکوں۔ حضرت سالم رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ مجھے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کسی اور سے کچھ مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ہشام بن عبد الملک ان کی طاق میں تھے، وہ دیکھتے رہے مسلسل۔ جب حضرت سالم طواف کر کے فارغ ہوئے اور مسجد حرام سے باہر نکلے تو ہشام بھی چلتے چلتے ان کے پیچھے پہنچے اور وہاں ان سے بات کی اور ان سے دوبارہ اپنی وہی گزارش عرض کی کہ اگر آپ کی کوئی حاجت، کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتائیں کہ میں وہ پوری کر سکوں۔ حضرت سالم رحمہ اللہ نے پوچھا کہ آپ جو میری حاجت پوری کرنا چاہتے ہیں، کیا دنیا کی کوئی حاجت پوری کریں گے یا آخرت کی کوئی حاجت پوری کریں گے؟ ہشام بن عبد الملک نے جواب دیا، آخرت کی حاجت میں کیسے پوری کر سکتا ہوں؟ ظاہر ہے میں بادشاہ وقت ہوں، خلیفہ وقت ہوں، دنیا کی کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتائیں تاکہ میں آپ کے کام آ سکوں۔ حضرت سالم رحمہ اللہ نے جو جواب دیا وہ لوح دل پر نقش کرنے کے قابل ہے۔ حضرت سالم نے فرمایا کہ دنیا تو میں نے کبھی دنیا کے مالک سے نہیں مانگی، جس نے اس دنیا کو پیدا کیا، جو اس دنیا کا مالک ہے، اس سے میں نے کبھی یہ دنیا نہیں مانگی، تو کسی اور سے میں کیا دنیا مانگوں گا۔ ناظرین، انسان کی جو خواہشات ہیں، انسان کی جو تمنائیں ہیں، انسان کی جو آرزویں ہیں، وہ انتہائی لامحدود ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ ایک چوکور باکس بنایا صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے۔ اس کے بعد آپ نے بیچ میں ایک خط کھینچا اور اس سے آپ نے مختلف خطوط باہر کی طرف نکالے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو 4 دیواری ہے، یہ جو احاطہ ہے، یہ انسان کی زندگی ہے، یعنی یہاں پر آ کر انسان کی زندگی تمام ہو جاتی ہے، اور یہ جو خطوط اس مربع سے، اس چوکور باکس سے باہر نکل رہے ہیں، یہ انسان کی خواہشیں اور انسان کی تمنائیں ہیں۔ یعنی انسان کی خواہشیں اپنی موت کے بعد تک کی ہوتی ہیں۔ کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ میں مر جاؤں، کوئی انسان موت کی تمنا نہیں کر سکتا، کسی کو موت کی خواہش نہیں ہوتی، لیکن ہر خواہش انسان کی پوری نہیں ہوا کرتی۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، انسان کی ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ اب 2 ہی راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ انسان روتا رہے، پیٹتا رہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایت کرتا رہے اور اسی میں اپنی ساری زندگی گزار دے۔ تو بالکل ظاہر سی بات ہے کہ یہ رونا پیٹنا اس کی اس مشکل کو دور نہیں کر سکتا اور اس کی اس آرزو کو پورا نہیں کر سکتا، بلکہ پوری زندگی اس کی اس بے چینی میں گزرتی جائے گی اور یوں ہی وہ دنیا سے چلا جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دے دی ہیں، انسان اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، صبر کرے اور قناعت کرے اور اللہ کی تقسیم پر راضی رہے۔ اس سے انسان کو 2 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ انسان کو یہ حاصل ہوتا ہے کہ اس کو دل کا سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ دل کا سکون
بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت اور اللہ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے۔ جس کسی کو اللہ تعالی کی طرف سے دل کا سکون نصیب ہو جائے، اس سے بڑا کوئی غنی، اس سے بڑا کوئی مالدار، اس سے بڑا کوئی دولت مند اس دنیا کے اندر نہیں ہے۔ دوسری نعمت اس کو یہ میسر آتی ہے کہ آخرت کے اندر اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، اللہ کے ہاں اس کے قرب کا یہ ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اسی چیز کو ہم آج اپنے اس پروگرام میں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، جس کو قناعت کہا جاتا ہے، کنٹینٹمنٹ، یعنی جو اللہ تعالی نے آپ کو نعمتیں دے دی ہیں، آپ اس پر قناعت اختیار کر لیں، آپ اس پر راضی ہو جائیں، اللہ تعالی سے شکوے شکایت نہ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من یأخذ عنی هذه الکلمات فیعمل بہن او یعلمہن من یعمل بہن، کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جس کو میں 5 چیزیں بتاتا ہوں کہ وہ مجھ سے یہ سیکھے اور اس پر عمل کرے، یا کم از کم ان لوگوں تک وہ بات پہنچا دے جو اس پر عمل کر سکیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ انا، میں ہوں، آپ مجھے بتائیے، میں آپ کی یہ بات خود بھی اس پر عمل کروں گا، آگے بھی پہنچاؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، فعد خمسا، آپ نے 5 چیزیں گنوائیں۔ پہلی چیز آپ نے فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ تعالی کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچتے رہو، اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ عبادت گزار بندے بن جاؤ گے۔ اور دوسری جو بات حضور نے ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، اللہ نے جو تمہاری قسمت میں لکھ دیا اس پر اللہ سے راضی رہو۔ اگر تم اس بات پر عمل کرو گے، تکن اغنى الناس، مخلوق میں سب سے زیادہ غنی، سب سے زیادہ دولت مند اور سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ گے۔ اب یہیں پر ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ مالداری، غنا، دولت مندی کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ ہماری نظر میں مالداری، دولت مندی کس چیز کا نام ہے اور شریعت نے کس چیز کو کہا ہے؟ متفق علیہ حدیث حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لیس الغنا عن کثرت العرض ان الغنا غنى النفس، کہ بہت زیادہ سامان، بہت زیادہ مال و دولت کا نام غنا اور مالداری نہیں ہے، اصل غنا ہوتی ہے غنى النفس، دل کی مالداری، کہ انسان کو دل کی مالداری نصیب ہو جائے۔ دل کی مالداری کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان دوسروں سے بے نیاز ہو جائے، وہ دوسروں کے مال کو، دوسروں کی گاڑیوں کو، دوسروں کے بنگلوں کو نہ دیکھیں، بلکہ جو اللہ نے اس کو دیا ہے اس پر راضی ہو جائے اور مخلوق سے بے نیاز ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائے اور اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کریں۔ یہ در حقیقت اصل غنا اور اصل مالداری ہے۔ اس لیے کہ اگر انسان کے پاس بہت کچھ ہے، بہت مال ہے، لیکن اس کے دل میں وہی حرص و ہوس ہے، وہ چاہتا ہے مجھے یہ بھی ملے، یہ بھی ملے، یہ بھی ملے، تو یہ تو اس کو سکون نصیب نہ ہوا، اس کا دل تو مطمئن نہ ہوا، وہ محتاج ہی رہا۔ اصل غنی تو وہ ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ تو غنا اصل دل کا غنا ہوتا ہے، نفس کا غنا ہوتا ہے، اور قناعت ایک ایسی نیکی ہے کہ جس کی برکت سے انسان کو دل کا سکون نصیب ہو جاتا ہے، دل کی مالداری نصیب ہو جاتی ہے، اور وہ بڑی آسانی اور خوشی سے اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔